الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج میں ایک مشہور حدیث کے بارے میں سوچ رہا تھا. وہ مشہور حدیث یہ ہے کہ لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے بعد کے زمانے میں یہود کی پیروی کرے گی ہر معاملے میں، یہاں تک کہ وہ کسی گو کی بل میں گھسوں گے تو وہاں بھی گھس جائیں گے. تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیا مطلب ہے گو کی بل. گو جو ہے انسان کے لیے ایک خطرناک جانور ہے. یعنی ایک ایسے کود پڑیں گے جس میں صرف خطرہ ہو، ملنے والا کچھ بھی نہ ہو. تو موجودہ زمانے میں سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کا کیس کیا ہے. مسلمانوں کا کیس یہی ہے کہ وہ یہود کی سنت پر چل رہے ہیں. اگرچہ وہ یہود سے نفرت کرتے ہیں مگر عملاً وہ یہودی کی سنت چل رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہود کی سنت کو بہت ہی خود ساختہ طور پر کچھ آئٹم بنا رکھے. یہ ہے یہود کی سنت. مثلا موچھ بڑھانا، داڑھی کٹوانا، یہ ہے یہود کی سنت. نہیں، بڑی بڑی سنت ہے یہود کے، اسی پر مسلمان چل رہے ہیں. مثلا دیکھیے، اس زمانے میں یہود نے سب سے بڑی جو تحریک چلائی اس کو کہتے ہیں زائنزم، ریٹرن ٹو زائن. تو فلسطین میں ایک پہاڑی ہے صہیون، اس کو علامتی طور پر استعمال کیا انہوں نے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین ہمارا ملک ہے تو ہمیں وہاں پہنچنا ہے. تو دو بادشاہوں نے، یعنی بابل کے بادشاہ اور ایران کے بادشاہ نے ان کو فلسطین سے نکالا تھا. وہ چلے گئے مختلف ملکوں میں، یورپ میں بھی. یہ تحریک یورپ میں شروع ہوئی 19 سینچری کے آخر میں، زائنزم کی تحریک. گویا پہلے دن سے وہ اپنی تحریک کو انٹرنیشنلائز کیا، یعنی لوٹنا تو تھا فلسطین میں، تحریک چلا رہے ہیں یورپ میں. تو آج کل مسلمان اسی کرتے ہیں، جتنے مسلمانوں کے مسئلے ہیں سب انٹرنیشنلائز کرتے ہیں. وہ کشمیر کا مسئلہ، پاکستان کا مسئلہ، اس کا نام رکھ رکھا ہے انٹرنیشنلائز، حالانکہ وہ ہے یہود کی سنت، یعنی یہود کے راستے پہ چلنا. آپ غور کیجیے کہ مسئلہ تو پاکستان میں ہے، کشمیر میں تو آپ اس کو امریکہ یورپ پہ کو چلا رہے ہیں. اس کا خوبصورت نام دے رکھا ہے انٹرنیشنلائزیشن آف آور کاز. یہ بالکل یہود کی صورت ہے. اب جہاں آپ کا مسئلہ ہے، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کام کیجیے. آپ یورپ امریکہ میں جا کر اس کو انٹرنیشنلائز کر رہے ہیں. تو دیکھیے، اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہود کو نکالا گیا فلسطین سے، تو فلسطین کی طرف واپسی یہ ان کا سب سے بڑا نیشنل ایجنڈا بن گیا. یعنی کھوئے ہوئے کو، اس کو بدلیے آپ لفظوں میں، جو چیز کھوئی گئی تھی ان سے، یعنی فلسطین کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہم کو دیا ہوا ملک ہے، پرامسڈ لینڈ ہے، وہ پرامسڈ لینڈ ہے. تو وہ کھویا گیا. بابل کے بادشاہ نے، ایران کے بادشاہ نے حملہ کر کے ان کو نکال دیا، ادھر ادھر چلے گئے وہ. تو کھوئے ہوئے کو واپس لینا
یہ تھا ان کا سارا نیشنل تحریک کا ٹارگیٹ یا نیشنل موومنٹ، نیشنل گول، کہ جو چیز کھوئی گئی ہے، یعنی فلسطین کو جو ہم نے کھویا ہے اس کو واپس لینا۔ آپ دیکھیے کیا واپس ملا، کیا فلسطین ان کو واپس ملا؟ وہ اس پورے ایریا کو جو فلسطین اور شام کا جاتا ہے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو کیا مل گیا ان کو؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ یہی مسلمان کر رہے ہیں، ملے ہوئے پر نہیں چلاتے تحریک اپنی، وہ کھوئے ہوئے پہ چلاتے ہیں۔ وہ جو کھویا گیا اس کو واپس لینا۔ یہی کشمیر کر رہے ہیں، کشمیر کے لوگ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں۔ جس کو دیکھے وہ یہی کر رہا ہے کہ کھوئے ہوئے کو واپس لینا، یہ ان کا نشانہ ہوتا ہے۔ اور پھر بلین ٹریلین ڈالر خرچ کر رہے ہیں، جانیں ہلاک کر رہے ہیں، لیکن ملا کچھ نہیں۔ آپ دیکھیے کیا کھویا ہوا ملا ان کو؟ کیا ان کو کھویا ہوا ملا؟ مثلاً دیکھیے پاکستان میں جو کھویا تھا اس پر طریقے چل رہی ہیں، بے شمار جانیں ضائع ہو رہی، سوسائڈ بمبنگ ہو رہی۔ کیا پاکستان کو اس کا کھویا ہوا علاقہ مل گیا؟ نہیں ملا۔ اب رسول اللہ کو لیجیے۔ اب رسول اللہ کے بارے میں میں کل ایک سن رہا تھا، ایک صاحب ہے مسلمانوں کے اسپیکر آج کل ہیں، وہ بہت ہی پاپولر۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ کتنا پاپولر، ان کا دنیا میں، مسلم دنیا میں نمبر 1 پاپولر ہے۔ میں ان کا نام نہیں لوں گا، سارے مسلم دنیا میں وہ نمبر 1 پاپولر اسپیکر بنے ہوئے ہیں۔ تو کل میں نے ان کی اسپیچ سنی، اسی اسپیچ کیا تھی؟ میں اکثر سوچتا ہوں کہ مسلمانوں نے رسول اللہ کو اسوہ نہیں بنایا اپنا، بلکہ نعت شروع کر دی۔ کوئی نظم میں نعت کر رہا ہے، کوئی نثر میں نعت کر رہا ہے، اور عجیب غریب طریقے سے اس کو تعریفیں بیان کر رہا ہے۔ مثلا جو کل میں نے سنا اس میں بہت ہی جذباتی انداز میں، میں اس کو کہہ نہیں سکتا اس طریقے سے، بہت جذباتی انداز میں کیا کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت تھا اور سورج سے زیادہ روشن تھا۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ چاند سے بھی آپ سورج سے اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے، کیونکہ چاند میں تو داغ ہیں، اور میرے نبی کے چہرے میں داغ نہیں تھا۔ چاند میں تو داغ ہے، میرے نبی کے چہرے میں داغ نہیں تھا۔ سورج میں تو گرمی ہے، میرے نبی تو سرتا ٹھنڈک تھا۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اسی قسم کی جھوٹی نعتخوانی مسلمان کر رہے ہیں رسول اللہ کے بارے میں، رسول اللہ سے کوئی سبق نہیں لیتے۔ نعت جو نکلے ہیں نا، کوئی نثر میں نعت خوانی کر رہا ہے، کوئی نظم میں نعت خوانی کر رہا ہے، عجیب غریب قسم کی بات نکالتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں رسول اللہ کی سنت۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنا مشن شروع کیا 610 عیسوی میں مکہ میں، وہاں 13 سال تک کام کرتے رہے۔ آپ اس کے بعد وہاں کے جو لیڈر تھے، سردار، قبائلی سردار، انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا کہ آپ مکہ چھوڑ دیں، نہیں تو آپ کو مار ڈالیں گے۔ آپ خاموشی چلے گئے مدینہ۔ اس وقت آپ نے کہا تھا کہ یہ بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، امرت بقریۃ تأکل القریٰ یقولون یثرب و المدینہ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے، مطلب اللہ نے حکم دیا، مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایک بستی میں چلا جاؤں، یہ بستی تمام بستیوں کو کھا جائے گی۔ لوگ اس کو کہتے ہیں یثرب اور وہ مدینہ ہے۔ اچھا دیکھیے آج کل جو طریقہ بنا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ مکہ پہنچ کر وہاں ایک جس کو کہتے ہیں ایگزائل گورنمنٹ چلاتے۔ کیا رسول اللہ نے مکہ
سے نکل کر جب مدینہ پہنچے تو وہاں آپ نے ایگزائل گورنمنٹ چلائی. وہاں سے بیٹھ کر کے مکے والوں کو ظلم کا خوب پروپیگنڈا کرنے لگے. وہ کہا کہ ہم کو واپس جانا ہے, ہم کو وطن مکہ ہمارا وطن ہے, ہم واپس جائیں گے. یہ سب نعرے لگائے. کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. آپ نے سارا فوکس کر دیا اس پر جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ مدینہ چل جاؤ, مدینہ. سارا فوکس مدینہ پر. جو چھوٹا تھا, جو ان سے لے لیا گیا تھا, اس پر کچھ بھی نہیں, اس کا ذکر ہی نہیں اس کا. وہ کہتے ہیں کہ مکہ جو ہے ہمارا حق ہے, وہاں کعبہ ہے, وہاں ابراہیم اسماعیل کی یادگاریں ہیں, وہ ہمارا حق, ہم جائیں گے وہاں پر. یہ سب نہیں کیا آپ نے. یہی مسلمان کرتے ہیں آج کل, ساری دنیا کے مسلمان یہی کرتے ہیں. تو یہ کیا یہود کی سنت ہے. یہود جو ہے جن کو چھینا تھا بابل اور ایران کے بادشاہوں میں, اسی پر تاریخ کے چلاتے رہے. ریٹرن ٹو زائن. تو کھوئے ہوئے پر فوکس کرنا اور ملے ہوئے پر فوکس نہ کرنا, یہ یہود کی سنت ہے. یہ وہی مسلمان کر رہے ہیں. یہ سارے مسلم کنٹریز میں ہی ہو رہا ہے. جو ان سے کھویا گیا ہے اسی پر سارا فوکس. جتنے مسلم کنٹریز ہیں, آپ سوچیے, جو چیز کسی نے چھینی ہے اسی پہ فوکس. اب آج کا اخبار میں دیکھیے, آپ نے پڑھا ہوگا آج کا اخبار میں کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک آرڈر جاری کیا کہ 7 مسلم میجارٹی کنٹریز کے لوگ کی انٹری پہ بین لگا دیا. اب وہ لوگ جو ہے کتنا پیسہ خرچ کیا ہوگا ان لوگوں نے, انہی لوگوں نے, یہ جو مسلم کنٹریز کے لوگ وہاں رہتے ہیں, عدالت میں گئے, وہاں سے ایک فیصلہ لے لیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آرڈر کو کل عدم کر دیا. یہ کوئی کام نہیں میرے نزدیک. بس جو چیز کھوئی گئی ہے اسی کو لینا ہے انہیں, اسی کو چھیننا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو چیز چھینی ہے اسی کو واپس لینا ہے. ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, ملین مواقع ابھی امریکہ موجود ہے, اس پہ فوکس کرو. ابھی بھی مسلمان وہاں اتنی اچھی حالت میں امریکہ میں جو کسی مسلم کنٹریز میں نہیں ہے. ابھی بھی میں کہتا ہوں, آج بھی سارے مسلم کنٹریز میں مسلمان ویسی حالت میں نہیں ہے جیسے کہ امریکہ میں ہے. اس وقت کبھی شکر نہیں کیا, نہ پہلے کیا نہ آپ کر رہے ہیں. امریکہ میں جو ان کو ملا ہوا تھا کبھی شکر نہیں کیا. اب میں ملا ہوا ابھی بھی اس پہ شکر نہیں. بس ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا کرتے اس پہ ہنگامہ. یہ یہود کی سنت ہے کہ ملے ہوئے پر فوکس کرنا چھوڑے اور نہ ملے ہوئے پر فوکس کرنا پکڑے. جو چیز نہیں ملی ہے اسی فوکس. یہ تو شیطان کی سنت ہے. آلریڈی ابھی بھی آپ کو ہر ملک میں انکلوڈنگ انڈیا بہت کچھ ملا ہوا ہے, بلین چیزیں ملی ہوئی ہیں. اس پہ فوکس کرو, اس پہ شک کرو, اس پہ پلاننگ کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو چھینا تھا ان سے, مکہ چھینا تھا, کعبہ چھینا تھا, پراپرٹی چھینی تھی. کتنے رشتے دار چھوٹ گئے تھے وہاں پر, کیونکہ کچھ گئے کچھ نہیں گئے. اس پر فوکس نہیں کیا, بلکہ مدینہ جو تھا, جو اللہ نے کہا تھا کہ مدینہ چلے جاؤ, اس پر فوکس کیا. ساری پلاننگ مدینہ کو لے کر کی, مکہ کو لے کر نہیں کی. تو آج جو ناتخوانی کر رہے ہیں مسلمان, میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پتھر ماریں گے کہ تم ناتخوانی کر رہے تھے میری, اور میری سنت پہ عمل نہیں کیا تم نے. الفاظ میں میری ناتخوانی کر رہے ہو. میرا نبی سورج سے زیادہ روشن ہے, میرا نبی چاند سے زیادہ خوبصورت. یہ کوئی بات ہے؟ یہ رسول اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں, یہی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ دیکھیں گے آخرت میں کہ فرشتے, یعنی جہنم کے فرشتے کچھ مسلمانوں کو پکڑ لے جا رہے ہیں. تو رسول اللہ کہیں گے کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں.
رسول اللہ وہ فرشتے کہیں گے کہ آپ کے بعد انہوں نے راستہ چھوڑ دیا آپ کا، تو آپ کہیں گے فسوقن، لے جاؤ ان کو، لے جاؤ ان کو. لوگوں کو ڈر نہیں کہ یہ نہ ہمارے ساتھ ہو جائے. فسوقن، لے جاؤ ان کو، میری امت کو لوگ نہیں ہے یہ. پتہ کیا آپ سمجھتے ہیں رسول اللہ کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ لفظی ناتھانی سے خوش ہو جائیں گے. آپ غور کیجیے کہ رسول اللہ کا کتنا بڑا گریو انڈر اسٹیمیشن ہے یہ. رسول اللہ کا بہت ہی بڑا گریو انڈر اسٹیمیشن ہے یہ کہ اس طرح کی ناتھانیوں سے خوش رہیں گے. میرا نبی چاند سے خوبصورت تھا، میرا نبی سورج سے روشن. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ سے خوش ہو جائیں گے تو آپ رسول اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. رسول اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. رسول اللہ نے تو کہا تھا کوئی شخص تمہاری تعریف کرے تو مٹی ڈال دو. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس کو مٹی ڈال دو. اور خود رسول اللہ کو سب سے اچھا لگتا ہے کہ ان کی تعریفیں کیجیے. یہی رسول اللہ کا مقام ہے. تو رسول اللہ کی سنتوں کو مطالعہ ری اسٹڈی کیجیے، پھر سے دیکھیے کہ رسول اللہ کی سنت کیا تھی. اسی میں سے ایک سنت یہ ہے کہ کھوئے ہوئے کو بھلانا اور ملے ہوئے پر فوکس کرنا. مکہ کو بھلانا یعنی اتنا بھلایا کہ کعبہ کو قبلہ بنانا چھوڑ دیا. آپ غور کیجیے، اتنا اس حد تک بھلایا کہ کعبہ سے کوئی اٹیچمنٹ نہ رہے لوگوں کو. یعنی اتنا کیا کہ صحابہ کو کعبہ سے مکہ سے اٹیچمنٹ نہ رہے، کیونکہ قبلہ اگر رہتا بدستور تو صحابہ کو اٹیچمنٹ رہتا مکہ کی طرف. آپ نے ڈیٹیچ کیا لوگوں کی سوچ کو. مکہ سے اٹیچمنٹ کو اتنا ختم کیا کہ قبلہ بھی بدل دیا ٹیمپرری. اور یہاں کیا ہے، سارے مسلمان بس جو کھلا ہوا ہے اسی پر فوکس کیے ہوئے. ظلم ہو رہا ہے ہم سے، ہم خراب سائز ہو رہی ہے، ہمارا یعنی ہماری زمین چھین لی گئی ہے. یہ سب اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے دیکھیں نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا. کبھی بھی یاد رکھیے کہ آپ ناتھانیوں سے نتیجہ نہیں نکلے گا. نتیجہ نکلے گا جب رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں. آپ رسول اللہ کی ناتھانی کریں گے آپ، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. رسول اللہ تو خود آپ کو کہے گی کیا کر رہے ہو. تو مسلمانوں کو ری پلاننگ کرنا ہے، ری ڈسکور کرنا ہے رسول اللہ کی سنت. رسول اللہ کی سنت کو ری ڈسکور کرنا ہے کہ رسول اللہ کی سنت میں سے ایک سنت یہ ہے کہ کھوئے ہوئے کو بلاؤ، اللہ کھانے میں ڈالو، ملے ہوئے پر فوکس کرو، اس کو لے کر اپنی پلاننگ کرو. یہ رسول اللہ نے مکہ کو بھلا دیا اور بدیوں کو فوکس کیا. فوکس کیسے کیا آپ نے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کتابوں میں پڑھیں تو ایک آتا ہے چیپٹر عام الوفود. کتابوں میں ایک چیپٹر آتا ہے عام الوفود، وفد کا سال. یعنی رسول اللہ نے مدینہ پہنچ کر جو عرب میں پھیلے ہوئے قبائل تھے سب میں وفد بھیجنے شروع کیے. ایک گروپ صحابہ کا گروپ زیادہ تھا، یہاں وہاں قرآن سناتا تھا، اسلام کی پیسفل پیغام دیتا تھا، یہ کرتا تھا. اس کو کہتے ہیں عام الوفود. اسی کے ساتھ آپ نے کیا کیا، عرب کے اطراف میں جو بادشاہ لوگ تھے سب کو خطوط بھیجے. وہ خطوط جہادی خطوط نہیں تھے، پیسفل تعلیم اسلام کی کہ اللہ کا پیغام میرے پاس ہے، اس کو لو، اس کو سمجھو، توحید کو.
تو آپ نے عرب کے قبائل میں وفود بھیجے، اطراف کے ملکوں میں جو رولرس تھے ان کو بھیجے، یہاں تک کہ آپ کا جو آخری خطبہ ہے اس میں آپ نے اعلان کر دیا کہ پھیل جاؤ دنیا میں. تو وہاں جو صحابہ اتنا پھیلے کہ مکہ مدینہ میں ان کی قبریں بہت کم ہیں، کیونکہ وہ چلے گئے، وفات کہیں ہوئی کہیں وہاں ہوئی. اس صحابہ کی جو تعداد ہے کتابوں میں، اتنی قبریں ڈھونڈیں آپ مکہ مدینہ میں نہیں ملیں گے آپ کو. جو اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا میں نے کہ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ایجپشنس were conquered not by the sword but by the قرآن، کہ مصر کے لوگ جو ہیں وہ تلوار سے فتح نہیں ہوئے بلکہ قرآن سے فتح ہوئی. اب بتائیے قرآن کیسے پہنچا ان کو؟ قرآن کیسے پہنچا مصریوں کو جہاں قبطی قوم آباد تھی؟ یہی صحابہ گئے وہاں، کوئی فوج لے کر نہیں گئے، تلوار لے کر نہیں گئے، قرآن لے کر گئے. قرآن کو پھیلایا. یہ اس کا مصنف ہے سر آرتھر کیتھ. یہ ایجپٹالوجی کا ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے، یعنی مصریات کا. اس نے لکھا ہے کہ ایجپشنس were conquered not by the sword but by the قرآن. تو بجائے اس کے کہ مکہ کے ظلم کو بیان کریں، مکہ والے نے بہت ظلم کیا تھا، کسی نے کوئی ظلم کی داستان نہیں پھیلائی ادھر ادھر، جیسا کہ آج کے مسلمان کرتے ہیں. ظلم کی داستان، سازش کی داستان، سارے مسلمان اسی کے ایکسپرٹ بنے ہوئے، سارے مسلمان ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں ظلم کی داستان بیان کرنے کے. اور یہ صحابہ جو رسول اللہ کے کہنے پر باہر نکلے تو کہیں انہوں نے نہیں بتایا کہ مکہ والے نے ظلم کیا ہمارے پاس، کچھ نہیں. آپ کتابوں میں دیکھ کے بتائیے مجھے کہاں ہے. تو رسول اللہ نے اور آپ کے اصحاب نے جو ان سے چھینا گیا تھا اس کو بھلا دیا، اور جو آلریڈی ملا ہوا تھا اس کو لے کر پلاننگ کی، اور اس کے بعد اسلام کی ایک تاریخ بن گئی، اسلام کی ایک ہسٹری بن گئی. یہی کرنا چاہیے پاکستان کو، یہی کرنا چاہیے مصر کو، یہی کرنا چاہیے ایران کو، یہی کرنا چاہیے سارے دنیا کے مسلمانوں کو، یہ امریکہ کے مسلمانوں کو. اب وہ سارے لوگ اسی چرچا کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، وہ یہ چرچا کیوں نہیں کرتے کہ ہم یہاں اتنے دن رہ رہے ہیں اتنے شان کے ساتھ؟ اس کا کوئی چرچا نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہہ دیا اس کا تو خوب چرچا ہو رہا ہے، اور جو 100 سال سے مسلمانوں کو ملا ہوا تھا امریکہ میں اس کا کوئی چرچا نہیں. یہ سب چھوڑنا پڑے گا آپ کو، ملے ہوئے پہ فوکس کرنا پڑے گا، اور جو آپ کو نہ چھن جائے آپ سے اس کو پھیلانا پڑے گا ہر جگہ، ہر ملک میں، چاہے انڈیا ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے مصر ہو. ہر جگہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا. یہ سنت یہود کی ہے، یہ یہود کی سنت ہے جو ان کی آپ پڑھیے، ان کی وہ زائنزم کی موومنٹ پر بہت ملے گا آپ کو انٹرنیٹ پر. زائنزم، صہیونیت، تو سارا زائنزم کا سارا جو ہے اسی پر ہے کہ پر ظلم کیا گیا، اب سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارا ملک چھین لیا گیا. یہی ہے. آپ انٹرنیٹ پر زائنزم کے لٹریچر بہت ہے، آپ نکال کے پڑھیے اس کو. یہ 100 سال سے یہودی یہی کر رہے ہیں کہ ہم سے ہمارا ملک چھین لیا گیا، پرامسڈ لینڈ چھین لیا گیا ہم سے، ہمارے پاس سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے پاس ظلم ہو رہا ہے، ہمیں واپس جانا ہے فلسطین. تو بہت مشکل سے انہوں فلسطین کا کچھ حصہ ملا، ابھی بھی عزت نہیں ملی، ابھی بھی لڑائی بھائی چل رہی ہے. تو یہ یہود کی سنت ہے کہ جو چھینا گیا ہے اس پر فوکس کرنا، جو ملا ہوا ہے اس کو بھلانا. یہی کر رہے ہیں ساری دنیا کے مسلمان. آج آپ جائیے امریکہ میں، سارا چرچا ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. اور میں کہتا ہوں اسی امریکہ نے 100 سال کے اندر آپ کو جو دیا ہے
اس کا چرچا کیوں نہیں؟ اس کا چرچا کیوں نہیں؟ اتنا زیادہ دیا ہے امریکہ نے مسلمانوں کو جب تک کسی ملک نے نہیں دیا، وہ کو کوئی چرچا نہیں. یعنی ترکی کی خلافت کے زمانے میں دیکھیے آپ، مغلوں کے حکومت کے زمانے میں دیکھیے، کسی نے مسلمانوں کو اتنا نہیں دیا تھا جب تک امریکہ نے دیا ہے. کیونکہ چرچا کس کا ہو رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارات کا. یہ جو چیز چھینی گئی ہے اس پر فوکس کرنا، جو ملی ہوئی ہے اس کو بھلانا، یہ ناشکری ہے. اس ناشکری کے ساتھ آپ کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی. میں تو واقعی کہ روتا ہوں یہ سوچ کر کے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا. یہود کی سنت چل رہے ہیں، وہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو. آج رات بھر میں یہ سوچتا رہا کہ آج اتوار ہے، مجھے کیا بولنا ہے. پھر آج کے اخبار میں جب دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ قصہ جو ہے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، اور سارے مسلمان سے خلاف ایک زبان ہو رہے ہیں. ایک بھی شخص نہیں پوری دنیا میں ملے گا جو اس بارے میں مثبت بات بولتا ہو ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں. تو مجھے تھیم مل گئی کہ یہود کی سنت ہے یہ، کہ امریکہ نے جو دیا تھا اس کا شکر نہیں کیا آپ نے. 100 سال کے اندر چند سال کے لیے ایک پریزیڈنٹ آیا ہے، کچھ بول رہا ہے، اس پر آپ چیخ رہے ہیں، اس پر ہنگامہ کیے ہوئے ہیں، اس پر نگیٹو ہو رہے ہیں. تو آج رات بھر میں سوچتا رہا کہ اتوار ہے، کل یہ تھیم کیا ہونی چاہیے. تو آج کے اخبار نے مجھے تھیم دے دی. ابھی آپ چلے جائیے پاکستان مثلاً چلے جائیے. پاکستان کو امریکہ نے بلین ڈالر دیا ہے، بہت کچھ دیا، لیکن آج ہر پاکستانی بول رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف. یہ کوئی اسلام ہے؟ یہ تو عقل بھی نہیں ہے. اسلام کہاں سے ہوگی؟ جرمنی میں کھویا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں، کھوئے کو بھلایا اس نے، جو آلریڈی اس کے پاس تھا اس پر پلاننگ کی، اور جرمنی کامیاب ملک ہے. جاپان نے کھویا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں، اس کو بھلایا اس نے، جو اس کے پاس تھا اس پر پلاننگ کی، وہ کامیاب رہا. لیکن مسلمان جو ہیں یہود کی سنت پر چل رہے ہیں. زائنزم کیا؟ زائنزم یہی ہے، جو کھویا ہوا ہے اس پر فوکس کرنا، جو ملا ہوا اس کو بھلانا. یہی زائنزم ہے، صہیونیت. تو مسلمانوں کو ری ایسس کرنا پڑے گا، ری پلان کرنا پڑے گا، اور یہود کی پالیسی کو چھوڑنا پڑے گا. یہود کی جو پالیسی اس کو چھوڑنا پڑے گا، تب جا کر ان کے اندر ان کو کوئی نئی تاریخ بنے گی، نئی تاریخ. آج ساری رات میں سوچتا رہا کہ کل اتوار ہے، مجھے کیا بولنا چاہیے. تو صبح کا جو اخبار آیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا قصہ، تو مجھے تھیم مل گئی کہ یہ تو سارے مسلمانوں کی تصویر ہے، سارے مسلمان یہی کر رہے ہیں. جو کھویا ہوا ہے اس کے پر شکایت ہے، اس پر تقریر ہے، اس پر کتاب ہے، اس پر بیانات. امریکہ میں ایک ادارہ بنایا مسلمانوں نے، میڈیا واچ. امریکہ میں میڈیا واچ کیا ہے؟ جہاں کہیں مسلمانوں کے خلاف کوئی بات آتا ہے اس کو نکالتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، دیکھو مسلمانوں یہ ہمارے خلاف یہ میڈیا میں آیا. اور اس سے زیادہ بلین چیزیں مسلمانوں کو امریکہ دے رہا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں. میں کم از کم 12 بار امریکہ گیا ہوں، اور کبھی میں کسی کو شکر کرنے والا نہیں پایا جس کو پایا شکایت کرنے والا. اب نیا ان کو ملا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا قصہ. تو یہ سارا کا سارا یہود کی سنت پر چلنا ہے کہ جو ملا ہوا ہے اس پر اقرار نہیں کرنا، اس کا شکر نہ کرنا،
جو کسی وجہ سے چھن گیا ہو، چاہے وہ ایک رائی کے برابر ہو، اسی کو لے کر ہنگامہ کرے گی. یعنی ملا ہوا اگر 99% اس کو بھلائیں گے، اور کھویا ہوا 1% ہے اسی کو لے کر کے ہنگامہ کرے گی. تو دیکھیے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا ہجرت کے وقت کہ عمر تو بکرت انتاق القرا وہ قرون یسرب و المدینہ، تو لفظ بدل کر اس کا مطلب کیا ہے؟ لفظ بدل کر کا مطلب ہے کہ اے محمد، اے اصحاب محمد، مکہ کو وقت سے بھلاؤ، مدینہ کو فوکس کرو. لفظ بدل کے کا مطلب یہ ہے مکہ کو یہاں تک بھلاؤ کہ قبلہ بدل دو اپنا. یعنی بھلانے کی آخری حد ہے یہ، وقتی طور پر، ٹیمپرری طور پر. بات کو تو مکہ ملے گا، مدینہ میں ملے گا، سب کچھ مل جائے گا. دیٹ واز اسٹریٹجی. یہ کوئی مطلق عقیدے کی بات نہیں تھی، اسٹریٹجی تھی کہ مدینہ سے اپنی نظر کو اتنا، وہ مکہ سے اپنی نظر کو اتنا ہٹاؤ کہ قبلہ بھی چھوڑ دو، مدینہ میں اپنا قبلہ بنا لو. دیٹ واز فار ٹیمپرری پیریڈ. کیوں تھا؟ فوکس ایک ہو جائے. یعنی اگر مسلمان جو ہے دونوں طرف رہتے، ادھر بھی ادھر بھی، ادھر بھی ادھر بھی، تو کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے تھے. تو قبلہ جو ہے، جو 16 مہینے تک ہجرت کے بعد کعبہ کے بجائے بنایا گیا تھا بیت المقدس کو، وہ ایک اسٹریٹجی تھی کہ سارا فوکس مدینے پر آ جائے. معمولی بات نہیں ہے. رسول اللہ نے اتنی بڑی مثال قائم کی، اس سے بڑی مثال کو ہو نہیں سکتی. رسول اللہ چاہتے تھے کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کا سارا فوکس ہو جائے ری پلاننگ پر، ادھر سے نظر ہٹ جائے، جو کھویا ہوا ہے اس کو نظر ہٹ جائے، اور نئے اپرچونیٹی کو لے کر ری پلاننگ. تو آپ نے یہاں تک کیا کہ قبلہ ہی بدل دیا، بہت ٹیمپرری طور پر. کہ مسلمان سوچا تو مدینہ کا رک کر سوچا، مکہ کا رک کر سوچا ہی وقتی طور پر. تب جا کر اتنی بڑی کامیابی ملی ہے. جو کہا جاتا ہے کھونے والا پاتا ہے، تو رسول اللہ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کھونے کو بھلایا، تب جا کر ان کو اتنی بڑی چیز ملی. یہاں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ساری ان کا جو ساری باتیں کھوئے پر ہوتی ہیں، جو ملا ہوا پہ کوئی شکر نہیں، بس کھوئی ہوئی چیز پر ساری باتیں. 1952 میں جب مسجد بابری مسجد گرائی گئی تھی، یہ سارے مسلمان بس بابری مسجد. اس وقت میں لکھا تھا کہ ابھی بھی انڈیا میں 5.5 لاکھ مسجدیں ہیں، ابھی بھی. اس کا تم نے کبھی ذکر نہیں کیا، بس ایک مسجد کا موبائل ہے. یعنی اس بابری مسجد گرانے کے بعد بھی مسلمانوں کے پاس 500 ملین مسجدیں تھیں انڈیا میں. اس کا کوئی شکر نہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، بس بابری مسجد. یہی مسلمانوں کی وہ ہے، یعنی یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ سارا چرچا جو کرتے ہیں کھوئے ہوئے پہ کرتے ہیں، ملے ہوئے پہ کوئی چرچا نہیں. یہ جڑ کی بات ہے مسلمانوں کے معاملے میں، جڑ کی بات ہے. تو سارے لوگوں کو پھر سے سوچنا پڑے گا، ری پلاننگ کرنی پڑے گی، اور یہود کی سنت کو چھوڑنا پڑے گا. تب کیا ہوگا؟ تو ایک بہت بڑا کام ہوگا.
وہ کام یہ ہوگا کہ مسلمان میں دعوت کا جذبہ آئے گا، کیونکہ دعوت جذبہ جو مسلمان میں چلا گیا ہے اس لیے کہ وہ دنیا کے قوموں کے خلاف نگیٹو ہو گئے. ساری دنیا سے نفرت، تمام قوموں سے نفرت. جب نفرت ختم ہوگی تو دعوت ابھرے گی. پھر مسلمان قرآن کو لے کے اٹھے گے. وہ بات جو مصر کے بارے میں اس نے لکھی ہے کہ the Egyptians were conquered not by the sword but by the Quran، وہ ساری دنیا کے بارے میں ہو جائے گی. جب مسلمان اس مزاج کو چھوڑیں گے تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ دعوت آئے گی. اس کے بعد کیا آئے گا؟ قرآن آئے گا. کتنا بڑی بات آ جائے گی. یہ چھوٹی چیز کھوئیں گے، بڑی چیز پائیں گے. جب آپ کی نظریں ہٹے گی دشمنی سے، سازش سے، اس طرح کی نگیٹو باتوں سے، تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ دعوت. اس کے بعد کیا آئے گا؟ قرآن. اس کے بعد کیا آئے گا؟ عالمی سطح پر اسلام کی واپسی. یہ ہے راز، یہ حکمت، یہ وژڈم، اسلامک وژڈم، پروفیٹک وژڈم. اس کو میں کہوں گا کہ پروفیٹک وژڈم ہے یہ. یعنی کھوئے ہوئے بلانا اور ملے ہوئے پہ فوکس کرنا، یہ پروفیٹک وژڈم ہے. یہ میں آپ سروے کیجئے، ہر مسلمان ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بولتا ہوا ملے گا آپ کو. کوئی یہ نہیں کہتا ملے گا آپ کو کہ امریکہ میں 100 سال سے ہم خوب آرام سے رہ رہے تھے، ابھی بھی رہ رہے ہیں، بڑے بڑے مسجدیں، بڑے بڑے برکت، بڑے بڑے ادارے. تو اس کا کوئی ذکر اب کرنے والا نہیں ملے گا. بس سب ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں کریں گے. اس مزاج کو ختم کرنا پڑے گا. کوئی سنت رسول کے خلاف ہے یہ مزاج، یہ سنت یہود کے مطابق ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ آج رات بھر میں سوچتا رہا کہ کل اتوار ہے، کیا بول رہا ہے. تو صبح کا جو اخبار آیا تو یہ میں نے دیکھا، تو اس سے مجھے تھیم مل گئی اور جڑ کی بات مل گئی. جڑ کی بات کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی چند باتوں کو لے کر ساری دنیا کے مسلمان نگیٹو ہو رہے ہیں، اور ملین چیزیں امریکہ میں ابھی بھی مسلمان کے موافق ہیں. اس کو لے کر کوئی چرچا ہوتا، اس کو لے کر کوئی چرچا ہوتا. بار یہ باتیں میں جو کہہ رہا ہوں یہ بطور نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ اللہ کے رسول کے تو لوٹنا ہے. مسلمان جو نعتیں پڑھتے ہیں اور قصیدہ کی زبان میں تقریریں کرتے ہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. ہوگا تو حقیقی معنوں میں رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے سے، قصیدہ خوانی سے نہیں ہوگا. نعت خوانی اور قصیدہ خوانی اور اس میں تقریریں، ہوائی قسم کے تعریفیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ریئل سنت جو ہے رسول اللہ کی، اس کو ڈسکور کیجیے. حقیقی جو رسول اللہ کا طریقہ ہے اس کو ڈسکور کیجیے، اس کو فالو کیجیے. تب ہسٹری بدلے گی، تب حالات بدلیں گے، تب نیا دور آئے گا. یہ ہے میری آج کی بات کا خلاصہ. اور میں اچانک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو اسی پہ سوچتا رہتا ہوں، تب میں کہہ رہا ہوں یہ بات ہے. اور دیکھیے یہ جو بات ہے یہ لا آف نیچر کی بات ہے. یہی لا آف نیچر ہے. یعنی اللہ نے جو نظام بنایا ہے دنیا میں، اس کو کہتے ہیں لا آف نیچر. اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے لا آف نیچر کے مطابق ہوتی ہے. آپ لا آف نیچر کو فالو کریں گے تو آپ کو ملے گا، آپ لا آف نیچر کے خلاف جائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ لا آف نیچر ہے کہ کھوئے ہوئے کو بلاؤ،
پائے ہوئے پر فوکس کرو. یہ لا آف نیچر ہے. یہ میں ایک بار گیا ملیح آباد, تو ملیح آباد میں باغوں کا کاروبار ہوتا ہے آم کا. تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ کئی درخت کاٹ دیے گئے تھے, تنے پہ کاٹ دیے گئے تھے, وہاں پر شاخیں نکل رہی تھی. تو وہاں باغبان نے کہا کہ اب جب درخت زیادہ پرانا ہو جاتا ہے تو کاٹ دیتے ہیں. تو اب میں سوچنے لگا کہ دیکھیے یہ جو تنا ہے اس کے اوپر ایک پورا درخت رہا ہوگا, کاٹ کے پھینک دیا. جو اسٹم ہے, اسٹم تنا, وہ کاٹ دیا تو اس کے اوپر تو بہت درخت رہا ہوگا. درخت نے اس کھوئے ہوئے کو یاد نہیں کیا, بلکہ پھر سے شاخیں نکالنے لگا. اس تانے کو اس طرح کاٹتے ہیں وہ کہ جڑ کے ساتھ جو لگا ہوا تنا ہے, اسٹم, وہ باقی رہتا ہے, اوپر کٹ جاتا ہے. تو میں سوچنے لگا, دیر تک میں سوچتا رہا وہ کھڑا ہو کر کہ اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا دیا, نمونہ کہ وہ تنا جو ہے, وہ اسٹم جو ہے, اس کے کھویا گیا, ایک پورا درخت کھویا گیا, لیکن اس کے لیے رویا نہیں, اس کے لیے اس نے غم نہیں کیا, بلکہ آلریڈی جو اس کے پاس بچا ہوا حصہ تھا اس میں شاخیں نکالی. اور پھر اس کے بعد بات کو تو نہیں دیکھا میں نے, وہاں ایک نیا باغ بن گیا ہوگا, نیا درخت کھڑا ہوگا. یہ بڑا عجیب منظر تھا میرے لیے. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں قائم کر دی, مثالیں کہ درخت بھی کاٹا جاتا ہے تو اپنے پچھلے ماضی کو یاد نہیں کرتا, نئے امکانات کو استعمال کرتا ہے. وہی ہمیں کرنا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے قانون کو سمجھیں, رسول اللہ کی سنت کو سمجھیں, ہم اسلام کو ڈسکور کریں اور پھر اس کو صحیح طریقے پر اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں. اسی سے اللہ کی نصرت آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بات میں پھر عرض کر دوں. جی مولانا. دیکھیے یہ جو میں نے کہا ہے آپ لوگ اس پھر سے سوچیے. بہت سوچتا تھا کہ قبلہ کیوں بدلا گیا, قبلہ وہی رہتا جو تھا پہلے سے. تو رسول اللہ چاہتے تھے کہ ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ختم ہو جائے, کچھ بھی دھیان نہ جائے ادھر, سارا فوکس چلا جائے مدینے پر اور ری پلاننگ پر سارا فوکس ڈالنا. یہ تھا مقصد قبلہ بدلنے کا عارضی طور پر. اس پر سوچیے آپ لوگ. Okay, we'll be starting with the question answer session. All the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. مولانا سوال لینے سے پہلے کچھ کامنٹس پڑھنا چاہیں گے. پہلا کامنٹ آیا ہے کلکتہ سے, فراز خان صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, your books show how to become a true Muslim and spread the divine message to others. We must stop complaining against others and adopt peaceful means for dawah work. Allah grant you Jannah in the life hereafter. اقبال عمری صاحب, مولانا اقبال عمری صاحب نے چنئی سے لکھا ہے, مولانا صاحب آج ہی معلوم ہوا کہ اپلائیڈ اتباع یہود کیا ہوتا ہے. شاد حسین صاحب نے شری نگر سے لکھا ہے, trying to harness the available opportunities and not lamenting on the lost ones is the only viable option.
مولانا فیاض الدین محمد صاحب نے حیدرآباد سے لکھا ہے, مولانا صاحب, دس از دا فرسٹ ٹائم آئی نو واٹ از دا ریئل میننگ آف prohibited اتباع یہود in Quran and Hadith literature. I agree 100% with you. مولانا اب سوال لیتے ہیں. یہ پہلا سوال فاروق صاحب نے بھیجا ہے مراد آباد سے, اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا, focusing on what you have and not on what we don't have is a great wisdom. I learned this great wisdom from today's Sunday session. My question is how to manage this at a mind level, as it is natural that if someone loses his land, property, life, etc., then the entire focus goes on recovering it. Please guide all of us on how to face this mental challenge. بھائی بہت ہی آسان ہے. قرآن کا حق مسلمان سمجھتے ہیں کہ بس تلاوت کرنا, رسول اللہ کا حق سمجھتے ہیں نعت خوانی کرنا. اس کو چھوڑ دیجیے, قرآن کو سمجھ کر پڑھیے اور رسول اللہ کی سنت کو دریافت کیجیے اور عمل کیجیے. یہ قرآن اور سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوا ہے, اور قرآن سنت کو ہمیں لوٹنا پڑے گا. یہ سارا معاملہ یہی ہے. مولانا اگلا سوال احمد آباد سے زبیر صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, what you said today is new to me and I did not look at Islamic history in this way. For me as a Muslim, I felt it is our duty to contribute towards the causes of various Muslim movements. It has also made me think that not to follow the principle you gave today would also mean that our trust in God is weak. Is my thinking correct, مولانا صاحب؟ میرے خیال تو ٹھیک ہے. جی میرے خیال تو ٹھیک ہے. جی, کوئی بات ہے اس میں؟ نہیں مولانا صاحب, بس وہ ان کا یہ تھا کہ کیا اس پرنسپل کو, جو کھوئے ہوئے والا جو پرنسپل آپ نے بتایا ہے, اس پہ اگر ہم فوکس نہ کریں تو کیا اس سے یہ بھی ظاہر ہوگا کہ ہمارا اللہ پہ بھروسہ کم ہے؟ ضرور ظاہر ہوگا. جو بتایا اللہ نے بھروسہ کرو. یہ بات جو ہے مجھے بہت انیکھی لگتی ہے کہ رسول اللہ نے قبلہ کو بدل دیا. قبلہ نہ بدلتے کوئی رکاوٹ تھی نہیں. مکہ والے یہ تو نہیں کہتے تھے کہ قبلہ بدلو. مکہ والوں نے کبھی نہیں کہا تھا قبلہ بدلو. کیوں بدل دیا؟ اور پھر بات کو اسی کو اختیار کر لیا. تو وہ پیریڈ جو تھا ری پلاننگ کا پیریڈ, اس پیریڈ میں آپ چاہتے ہیں سارا فوکس آ جائے اس پر, ری پلاننگ پر. اور ماضی کو بھلاؤ, ماضی کو بھلاؤ, ماضی کو بھلاؤ. رسول اللہ نے آخری مثال قائم کی ہے کہ سارا ایموشنل جو تعلق ہوتا ہے ماضی پر وہ ختم کرو اور سارا فوکس کرو پریزنٹ پر. یعنی پاسٹ کو بھلانا اور پریزنٹ کو فوکس کرنا. اس کے لیے آپ یہاں تک گئے قبلہ بدل دیا آپ نے. مسلمانوں کو یہ کرنا پڑے گا کسی بڑی اچیومنٹ کے لیے. مولانا اگلا سوال اجمیر سے بھیجا ہے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, مائی کوشچن از دیٹ اے سینسٹیو پرسن کانٹ فارگیٹ ایزیلی اینڈ یوزلی لیوز ان کمپلینٹس. So is sensitivity a negative trait? What would you say to this? نہیں, صحیح لفظ اس کے لیے ہے ریئلزم. ایک مرتبہ کینیڈا کے پروفیسر سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے پوچھا کہ اسلام کا جسٹ کیا ہے. میں نے کہا ریئلزم, نہیں حقیقت پسندی. بھائی جو کھویا گیا ہے اس کے لیے آپ نے دماغ کیوں خراب کرنا؟ آپ یہ تو ریئلٹی کے خلاف ہے. تو اسلام کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعلیم یہ بھی ہے ایکسیپٹینس آف ریئلٹی. آپ کا باپ مر جائے, آپ کو ماں مر جائے تو آپ بھلاتے ہیں, آپ کیوں جانتے ہیں کہ آپ زندہ تو میں کر نہیں سکتا. دیٹ از ایکسیپٹینس آف ریئلٹی. تو اسلام کے مطابق زندگی کی ایک بہت بڑی تعلیم یہ ہے جس کو میں کہوں گا کہ ایکسیپٹینس آف ریئلٹی.
یہ کلیئر ہے؟ جی جی مولانا. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے پاکستان سے محمد یونس صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے مولانا there is a verse in the Quran on Dabba which says that when God's word is justly carried out against them, we will produce a Dabba from the earth which will tell them that mankind had no real faith in our signs. This is given in chapter 27 verse 82 of Quran. مولانا kindly elaborate on this verse. دیکھیے اس پر علماء کا اختلاف ہے, یہاں میں اس پر نہیں کچھ بول سکتا, آپ تفسیروں کو پڑھیے, یہ اس ڈسکشن کا موضوع نہیں ہے, کیونکہ یہ فیوچر کی بات ہے, اور قرآن و حدیث میں اس پر جو باتیں ہیں اس سے لوگوں میں اختلافات ہیں. تو آپ, میں کچھ اس وقت کچھ نہیں کہوں گا, آپ تفسیروں کو پڑھیے اور حدیثوں کو پڑھیے. جی مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو شاد حسین صاحب نے بھیجا ہے شری نگر سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب آج پہلی دفعہ اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا جس میں یہود کی پیروی میں گوہ کے بل میں داخل ہونے کی بات کہی گئی ہے. جزاک اللہ مولانا صاحب. اگلا سوال مولانا کیا ہے محمد عرفان رشیدی صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے آن دی اوکیزن آف ریپبلک ڈے 2017 an event is being organized in my city. In the event, the orators highlighted the role of ulemas in the freedom struggle of India. Maulana Sahab, in present times, does these type of events serve any purpose? What is your say on this? میں تو اس وقت بھی علماء نے غلط کیا, آج بھی غلط کر رہے ہیں, دہرا رہے ہیں. کوئی اس کا کوئی ریزن نہیں تھا کہ کیوں لڑ گئے انگریزوں سے اور اپنا نقصان کیا. اس لڑائی کا نقصان صرف علماء کو ہوا تھا اور مسلمانوں کو ہوا تھا, کوئی پازیٹیو گین نہیں تھا اس کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں یہ تعلیم ہی نہیں کہ پازیٹیو گین نہ ہو تبھی لڑ کے مرو, یہ تو ہے ہی نہیں اسلام میں. تو علماء لڑ کے مرے خالی, نہ ان کو کچھ ملا نہ امت کچھ ملا. تو اس کو آج سے اعلان کرو کہ ہم نے غلطی کی تھی. اب وقت ہے کہ لوگ اعلان کریں کہ علماء نے غلطی کی تھی. اسلام کے مطابق انہیں کچھ اور کرنا چاہیے, دعوت کا کام کرنا چاہیے تھا. اسلام کے مطابق ان کو دعوت کا کام کرنا چاہیے تھا. میں آپ کو ایک بہت بڑی چیز بتاتا ہوں جس سے علماء بالکل بے خبر تھے اس زمانے کے. جب انگریزوں نے انڈیا میں اپنا رول قائم کیا تو انہوں نے یہ پتہ کیا کہ انڈیا میں سب سے زیادہ کون سی زبان سمجھی جاتی ہے, بولی جاتی ہے. تو انہوں نے نکالا کہ اردو مطلب ہندوستانی, آسان ہندی. تو وہاں پر باقاعدہ یہ نظام بنایا گیا کہ جب انگریز چلتا تھا انگلینڈ سے, اس وقت سفر ہوتا تھا اس سے بحری جہاز سے, سمندر سے, تو 2 ہفتہ لگتا تھا, 2 ویک. انہوں نے ایسا کورس بنایا کہ 2 ہفتے کے اندر آدمی جب پہنچے انڈیا میں تو اردو سیکھ چکا ہو, بول چال کی زبان. اس کے معنی کیا ہوئی ہے کہ انگریز آتا تھا یہاں اس زبان کو سیکھ کر کے جو علماء جانتے تھے. علماء انگلش جانتے نہیں تھے, علماء انگلش میں بات نہیں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے خود انگریزوں کو سکھایا اردو کہ جا کر وہاں ان کی بات کرو ان سے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ جو انگریز جائے انگلینڈ سے انڈیا کے لیے تو اس زبان کو جان چکا ہو جو علماء جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے لینگویج گئے ختم کر دیا. میں سوچتا ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی کہ علماء کیسے بے خبر تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان انگریزوں کے درمیان, علماء کے درمیان ایک لینگویج گیپ تھا, لینگویج گیپ. اللہ تعالیٰ نے لینگویج ختم کر دیا, لینگویج گیپ کو, کہ جاؤ اور علماء سے اسلام کو جانو, اسلام کی تعلیم کو. یہ بے خبری کا قصہ ہے, اس کو فخر کرتے ہیں, اس پہ فخر کرتے ہیں.
علماء نے جو کچھ کیا وہ بے خبری کا واقعہ تھا. اتنا بڑا چانس کھولا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ انگریزوں کو اردو سکھوائی, لینگویج گیپ ختم کیا علماء کے درمیان اور انگریز کے درمیان. پھر بھی علماء نے اس کو اویل نہیں کیا. کسی نے جھوٹا ڈیبیٹ چلایا مناظرہ کے نام سے, کسی نے جہاد صاحب کو فتویٰ دے دیا, لوگوں نے نفرت سکھائی, نفرت. اللہ کی اسکیم کے خلاف تھا وہ. جو علماء نے کیا وہ اللہ کی اسکیم کے خلاف تھا. اللہ نے کتنا بڑا, وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. انسان کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں. اس معنی کیا ہے, اللہ نے انگریزوں میں نیا تھاٹ ڈالا. انگریزوں کو کہا کہ تم جاتے ہو انڈیا تو وہاں کی زبان تم جانتے نہیں, وہاں کی زبان سیکھو. تو زبان سیکھ کر آتے تھے انڈیا. اس طرح انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے علماء اور انگریز کے درمیان لینگویج ختم کر دیا, اور علماء نے کچھ نہیں کیا. اس پہ فخر کرنا کیا, یہ تو نادانی کی تاریخ ہے. مولانا اگلا سوال کانپور سے بھیجا ہے غفران صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا if Muslims shift their stance to dawah work and remove their focus from lost opportunities, then can we say that maybe Muslims in near future will get back all that they have lost? What is your opinion on the same? بھی اللہ میں پوچھیے, پہلے تو آپ کیجیے, تو ابھی تو سوچنا بھی نہیں شروع ہوا. یعنی یہ بالکل وہی ہے کہ پٹنگ دا کارٹ بفور دی ہارس. ابھی سوچنا بھی نہیں شروع کیا اور سوچ رہے ہیں کہ اس کا گین کیا ہوگا. پھر سوچیے, پر یہ کہیے کہ وی آر رانگ. جو صاحب سوال کر رہے ہیں انہیں کہنا چاہیے کہ وی آر رانگ, وی آر لونگ ان ڈارکنیس. یہ تو کہا نہیں, سوال کر رہے ہیں فیوچر کے بارے میں. یہ کوئی سوال نہیں میرے نزدیک. صحیح بات یہ تھی کہ وہ کہتے کہ آج میں آپ سے اندھیرے میں بھٹک رہا تھا, آج میں روشنی ملی, اب ری پلاننگ کروں گا. پھر اس پر سوال کرتے. یہ کوئی سوال ہے؟ مولانا اگلا اتنی بڑی بات میں نے کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے لینگویج گیر ختم کر دیا تھا علماء اور انگریز کے درمیان. اس پر کیوں نہیں بولتے آپ لوگ؟ اس پہ بولیے. یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لینگویج گیر ختم کر دیا تھا علماء اور انگریز کے درمیان, تاکہ وہ دعوت دے سکے. اس پر کیوں نہیں بولتے لوگ؟ یہ کہیں کہتے کہ ہم ادھیرے پہ ہمیں پتہ نہیں تھا. ایک غیر ضروری سوال کرتے ہیں. مولانا اگلا سوال کیا ہے چنئی سے مولانا اقبال عمری نے, اور انہوں نے لکھا ہے, قومی پرابلم پہ فوکس کرنا اور لائف کو خدا پہ فوکس نہ کرنا بھی کیا اتباع یہود ہو سکتا ہے؟ یقین ہے, یقین ہے. یہودی قوم دنیا کی سب سے بڑی قوم پرست قوم ہے. وہ مسلمان بھی قوم پرست بنے ہوئے ہیں. مائی قوم رائٹ اور رانگ, یہ جو ہے مائی کمیونٹی رائٹ اور رانگ, یہ یہود کا نظریہ, اور یہ مسلمانوں نے پکڑ رکھا ہے. وہ مسلمانوں کو معصوم بنا رہے ہوئے ہیں. ہر چیز جو واقعہ جو ہوتا ہے وہ مسلمان کا اس میں کوئی بلیم نہیں, دوسروں پہ بلیم. یہ جو بلیم ادرس کی جو پالیسی ہے مسلمانوں کی, پکی یہود کی پالیسی تھی. آپ پڑھیے یہود کی تاریخ کو. مولانا یہ آخری کامنٹ ہے جو مولانا یعقوب صاحب نے بھیجا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, to forget the lost one and to focus on what remains. This is a great wisdom, Maulana Sahab, and none of the Muslim scholars I know has described the great wisdom behind changing of Qibla. Jazakallah khair. So we will end today's session and we'll be back next Sunday, same time. Thank you.